علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں سلیبس A 3247 او لیول کی قطعات، جس کا پہلے ہم نے 1 سے 4 تک ہم تشریح کر چکے ہیں، اس کا دوسرا حصہ آج ہم اپنے کلاس میں مکمل کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مرزا محمود سرحدی نے ہر قطعہ میں کوئی نہ کوئی معاشرتی برائی، معاشرتی خامی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جس طرح سے پہلے ہم نے پچھلے قطعات میں پڑھا، آگے بھی جو قطعات ہیں ان میں کسی نہ کسی معاشرتی خرابی اور برائی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب جو ہم قطعہ پڑھیں گے: اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی قطعہ یا ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں شاعر کا وہ مرکزی خیال، وہ ایک پیغام سمجھ آنا چاہیے کہ وہ اس میں ہمیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی ہمیں ہماری جو توجہ ہے وہ اس طرح دلانا چاہتے ہیں کہ آج بھی 100 سال غلامی میں رہ کر، ان سے آزاد ہو کر 21ویں صدی میں آج بھی ہم ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہیں۔ غلامی سے آزاد ہو کر بھی ذہنی غلامی میں مبتلا رہنا کسی بھی آزاد قوم کے لیے بہت ہی باعث شرمندگی ہے کہ آپ اپنی آزادی کو محسوس نہیں کر رہے، بلکہ آج بھی آپ ذہنی طور پر اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مغربی تقلید کے پیچھے بھاگنا، مغربی فیشن، مغرب کے رجحان، مغرب کی چیزیں جس کو حاصل کرنا اور جس کے پیچھے بھاگ کر آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کامیابی اور اپنا مقصد کی تکمیل سمجھتے ہیں، یہ سب کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آج بھی آپ ان کے غلام ہیں۔ آپ اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنا لباس، اپنی زبان، اس پہ شرمندہ ہیں، اس پہ فخر محسوس نہیں کرتے، اس پہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی نے اسی ذہنی غلامی کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ دیکھیے، یہ ایک دلچسپ قطعہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرا پاکستانی آپ کو یہی کام کرتا نظر آتا ہے، پاکستان کو کوسنا، حکومت کو کوسنا، دوسرے لوگوں پہ ذمہ داریاں ڈالنا اور اپنی ذمہ داری سے برذمہ ہو جانا، یہ ایک عام رویہ نظر آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کمزور لوگ ہیں جو اپنے گھر کے نظام کو بھی نہیں سنبھال سکتے، یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کا بس اپنے گھر کے اندر بھی نہیں چلتا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے گھر سے باہر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حکومت کی باتیں، حکومت میں نظام کا ذمہ دار کون ہے، ملک جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اس کا انہیں سب پتہ ہے، اور وہ ان کے ذمہ داروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے انہیں سب پتہ ہے۔ اور دراصل یہ وہ کمزور لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر بھی اپنے نظام کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اور جب ان کا بس وہاں نہیں چلتا ہے تو باہر آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شہری، ہر انسان اپنے کندھوں کی ذمہ داریاں، کندھوں پہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ایمانداری سے اٹھائے، بحیثیت شہری، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، بحیثیت ایک ذمہ دار انسان کے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائے، تو نہ صرف گھر جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے چلے گا، گھر جو ہے وہ بہترین نظام کے ساتھ چل پائے گا، اور اسی طرح سے جب آپ ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد شخص ہوں گے
اور آپ اپنے ملک میں بھی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے، اور ہر شہری جب اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا سیکھ جائے گا اعتماد کے ساتھ، ایک دوسرے پہ اعتبار کے ساتھ، تو یہ ملک ضرور ترقی کرے گا۔ نمبر 8 قطعہ ہے، بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشاں، لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ یہ اس قطعہ میں پس پردہ جو بات کی گئی ہے اور جس خرابی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دولت کا مقام علم سے بڑھ کر ہونا ہے۔ دیکھیے دولت کبھی بھی علم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، علم کا مقام ہمیشہ اونچا رہتا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہاں دولت کو زیادہ رتبہ حاصل ہو جائے، علم جو ہے اپنی وقت کھو دے۔ جہاں جس ملک میں علم اپنی وقت کھو دے گا، علم کی جستجو کے لیے، علم کے حصول کے لیے کوششوں کو پس پش ڈال دیا جائے گا، اور دولت حاصل کرنے کو ہی اس ملک کی کامیابی کا معراج سمجھا جائے گا، تو وہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ علم کی بدولت ہی، علم کے بلبوتے پر ہی ملک، انسان، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ استاد کا جو رتبہ ہے وہ روحانی ماں باپ کی طرح ہے کہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو بڑھاتے ہیں، آپ کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علم کو ہی کامیابی نہیں سمجھتے اور آپ پیسے کو ہی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ پستی اور زوال کی طرف ہی جائے گا۔ تو یہ قطعہ ہے، جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ دیکھیے اس میں بھی بڑے ہی دکھ سے وہ ایک معاشرتی رویے کی طرف ہماری توجہ دلوا رہے ہیں کہ دنیاوی لالچ اور حیثیت کو پانے کی خواہش میں دین سے لا علم ہو جانا بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ وہ لوگ جو مغرب کی تقلید میں اور مغرب کی کامیابی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ اپنے دین سے اتنے بے بہرا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کی اصل معراج کو وہ بھول چکے ہیں۔ وہ دنیا میں صرف اور صرف کامیابی کی تقلید یا اپنا وقت گزارنا، یا جس مدت کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں اس کا مقصد وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا صرف اور صرف مغربی تقلید میں ہی ہے۔ صرف ایک دوڑ میں پیچھے لگے ہیں، صرف ایک دوڑ ہے جس میں وہ دوڑے جا رہے ہیں کہ انہیں مغرب کی تقلید کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ریڈیو میں یا کہیں وہ اس میں اچانک کہیں اگر تلاوت بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اسے سننا پسند نہیں کرتے کہ اس میں ان کا وقت ضائع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب ماں باپ خود اس دوڑ میں اس قدر ڈوب چکے ہوں گے، اپنے دین سے اتنے بے بہرا ہوں گے، تو وہ اپنی اولادوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ ان کے اولادوں اور ان کی نسل کا کیا دین ہوگا؟ اس پہ وہ بہت فکر مند نظر آتے ہیں، اور اس میں بہت ہی افسردگی سے انہوں نے ایک مایوسی ان کے اس شاعری میں نظر آتی ہے، اس قطعہ میں نظر آتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو قطعات مرزا محمود سرحدی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے، محنت کرتے رہیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ اللہ